فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ پینل تو ہمارا تبدیل نہیں ہوا ہے، لیکن روز کی طرح اس وقت ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گی، لیکن سب سے پہلے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ 3 آپشنز آپ سب کو دیے ہیں، رمضان المبارک، ربیع الاول یا ماہ محرم میں۔ اس کا آپ کو صحیح جواب بتانا ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ فیض رمضان میں آپ لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کامنٹ کے ذریعے بھی آپ کا جواب دے سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے، میں نے جیسے کہ آغاز میں ہی بتایا تھا کہ سیکنڈ پارٹ آج ہم کریں گے، یوم مزدور بھی ہے آج، اس پر ہم بات کریں گے۔ موضوع بڑا ہمارا خوبصورت ہے، یوم مزدور، انسانی رویے اور بے حسی۔ جی ہاں، یہ جب اتنی بڑی بات ایک ایک ساتھ لفظ بن کے آ رہی ہے تو اس میں یقیناً ہمارے معاشرتی رویوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جب ہم مزدور کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی کام کرنے والے کی، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت اس خوبصورت موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، حنیف ساگر صاحب، جو کہ معروف اینکر پرسن بھی ہیں، اور جب شاعری کی زبان میں وہ بول رہے ہوتے ہیں تو مزید خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ان کو خوش آمدید کریں گے فیض رمضان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حنیف ساگر صاحب؟ دعائیں آپ کی۔ بہت شکریہ۔ اور جہاں آج کے دن کی ہم بات کرتے ہیں کہ مزدوروں کا عالمی دن، اچھا ایسا لگتا نہیں ہے کہ کہیں ہماری سوسائٹی میں ہم نے صرف دن بنا دیے کہ آج یہ انٹرنیشنل ڈے ہے، آج یہ ہے، اور وہیں پر ہم وہ خود تو اسٹیٹس لگا کے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں جو ورکرز ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، جیسے ویمنس ڈے ہے تو وہاں ماسیاں تو کام کرنے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہیں پر جو خواتین ہوتی ہیں وہ سیلیبریٹ کرنے کہیں جا رہی ہوتی ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ یہ بہت اچھا آپ نے کہا کہ لیکن یہ کہ یہ ہونے بھی چاہیے دن، اگر یہ ایک سال میں اگر ایک مرتبہ بھی اگر ان کو یاد نہیں کریں گے تو پھر شاید نہیں یاد کیا جائے، لیکن اس میں پھر امپلیمنٹ بھی ہو نا اپنے طور پہ۔ اگر اس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تو عمل بھی تو ضروری ہے۔ عمل ضروری ہے۔ میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ مزدوروں کے حوالے سے ویسے تو ہم تمام لوگ مزدور ہیں، اور مزدوروں کی بہت سارے اقسام بھی ہیں، کچھ جسمانی طور پر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ذہنی طور پر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، اور جسمانی طور پر جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ جو ذہنی طور پر تھکاوٹ ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دنیا جو اس کی یہاں پر رنگینیاں اور خوبصورتیاں جو ہمیں دکھتے ہیں، یا جو ہم یہ آرام اور آسائش کی جتنی ساری چیزیں ہمیں میسر ہیں، یہ تمام کی تمام مرہون منت ہیں ان تمام مزدوروں کے، کہ اگر وہ مزدور کام نہ کریں تو ہمیں یہ آرام اور آسائش اور یہ تمام چیزیں ہمیں میسر نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے پھر مزدوروں کی کچھ اقسام اسکلڈ کے، کچھ ہنرمند مزدور ہوتے ہیں، کچھ غیر ہنرمند مزدور ہوتے ہیں، اور ہر کام کے اندر، ہر منصوبے کے اندر 3 طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو منصوبہ ساز ہوتے ہیں، جو منصوبہ بنانے والے ہوتے ہیں، جو کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک اس منصوبے کی تکمیل کے لیے ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے پاس ہنر ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ نان اسکل یعنی غیر ہنرمند ہو۔ اور بہت سارے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نان اسکل یعنی غیر ہنرمند مزدور بہت زیادہ ہیں، گو کہ دنیا کے اندر ہنرمند مزدوروں کی اور ملک کے اندر بھی ہنرمند مزدوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم چونکہ اس طرح کے لوگ، ہم نے اور بہت سارے شعبے جس طرح سے ہمارے نظر انداز ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہ شعبہ بھی نظر انداز ہوا ہے، کیونکہ ہم نے فارمل ایجوکیشن یعنی جو رسمی تعلیم ہے ہماری، یعنی میٹرک کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، پھر ماسٹرز کیا، تو یہ رسمی تعلیم کی طرف تو ہم زیادہ چلے گئے، اور اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی جن لوگوں نے ماسٹرز کر لیا وہ بھی ہمیں بیکار نظر آتے ہیں، اور پھر اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد چونکہ وہ ہنرمند نہیں ہوتے، انہیں کوئی کام کرنا نہیں آتا یا کچھ کام انہوں نے سیکھا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نوکری ملے گی تو کریں گے، اور پھر بیکار۔ ایجوکیشن کے ساتھ تو دنیا میں جو توجہ دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے ہنرمند لوگوں کے لیے، کیونکہ اب تو چونکہ مقابلے کا زمانہ ہے، اور اس طرح سے بہت سارے شعبے ایسے ہیں جن کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی آنے کے بعد کہ ہنرمند لوگوں کی بہت زیادہ کھپت ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس شعبے میں آنے والے وقت میں کس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کا منصوبہ بنا کے اس طرح کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ لیکن بدقسمتی یہاں پہ کہ ہمارے پاس ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے 30,000 40,000 اساتذہ بھرتی کرنے کی بات کی، اور 2-3 سال سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اسکولوں میں شارٹیج ہے، لیکن اس کے بعد ان کے پاس ٹرین ٹیچرز نہیں تھے، یعنی جن کے پاس بیچلر آف ایجوکیشن ہو، جنہوں نے بی ایڈ کیا ہو، ایم ایڈ کیا ہو، یا کوئی اور اس طرح کی ڈگری جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو۔ پھر بالآخر انہوں نے کیا کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہاں بغیر کسی پروفیشنل ڈگری کے بھی جو ہے
آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو باقی کسی شعبے میں آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ کوئی انجینئر ہو اور وہ انجینئرنگ کی ڈگری اس کے پاس نہ ہو تو وہ انجینئر نہیں بن سکتا. ڈاکٹر اگر کوئی بننا چاہتا ہے اس کے پاس اگر ڈاکٹر کی ڈگری نہیں ہے تو وہ پھر ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اسی طرح سے کوئی اگر لائر بننا چاہتا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی وکالت کی ڈگری نہیں ہے LLB کی تو وہ کوئی وکیل نہیں بن سکتا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو معمار ہیں بناتے ہیں ملک کے معماروں کی ان کو آپ اسی طرح سے پھر بنا دیتے ہیں. اب خیر سندھ حکومت بات کر رہی ہے لیکن پھر کیونکہ منصوبہ سازی کا بڑا فقدان ہمیں نظر آتا ہے تو اسی حوالے سے اگر یہ مشقت کا نام نہیں ہے کہ مشقت کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ عملی جامہ پہنانا ضرور. اگر یہ اسی طرح سے باقاعدگی کے ساتھ اگر یہ چیزیں کی جائیں تو ہمارے مزدوروں کے حالات بھی بڑے اچھے ہو سکتے ہیں. دنیا میں مزدوروں کے حالات یہاں پر جو یومیہ اجرت دی جاتی ہے وہ اس طرح کی اجرت نہیں ہے. کم سے کم منیمم ویج جو ہے یہ 25,000 روپے مقرر کیا جو آپ نے بات کی کہ مقرر کرنا الگ چیز ہے پھر اس پہ عمل درآمد کرنا الگ چیز ہے. لیکن آج بھی بہت سارے ادارے آپ کے پاس حدیث بھی ملتی ہے جہاں تک اجرت کی بات آتی ہے وقت پر بھی دینے کی جی کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے اور پھر وہ مزدور کا پسینہ نہیں ہوتا وہ اپنے خون کو پسینہ بناتا ہے. تو جب وہ اس کے ساتھ پوری ایک فیملی چل رہی ہے بالکل چل رہی تو اسی طرح سے بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل کے حوالے سے آج کے دن آپ نے بہت اچھا کیا کہ رمضان المبارک کے اس موقع پر جس طرح سے آپ اور بہت ساری کیونکہ دین جو ہے نا ہمارا مکمل ضابطہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر روزے اور نماز کی بات کریں گے یا پھر ہم حج اور زکوٰۃ کی بات کریں گے تو شاید ہم دین کی بات کر رہے ہیں. لیکن دین کی اصل بات یہ ہے کہ جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے جو حقوق العباد ہیں جو انسانوں کے حقوق ہیں اس پر اگر بات کریں تو ہم دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں. بے شک اور اسی میں اخلاقیات یہ ہم اور آپ جب بات کر رہے ہیں اور اگر کسی کے لیے کوئی پریشانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے نا اچھی بات سن کر بھی بعض دفعہ دل میں اتر جاتی ہے. ہر بار نہیں لیکن کبھی ہم کوشش جاری رکھیں گے اسی کے لیے. وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ انصاف کرنے جب ہم معاشرتی رویے دیکھ رہے ہوتے ہیں بے حسی کہہ لیں اسے رویے کہہ لیں کہ جہاں پر جس سے کام لیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ ہم مزدوروں کی آج بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مزدور پہلے کہا جاتا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی مزدور ہے تو اس کی اولاد مزدور ہو فلاں ہے تو اس کی اولاد ہوئی ہو. اب ہمارے ملک میں یہ ہو چکا ہے کہ وہ ایک ہی مزدور کتنی بھی رات دن محنت کر کے لیکن اس کی اولاد یونیورسٹیز میں ٹاپ بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب کی بات کریں سندھ کی ہمارے سامنے اس طرح کے نوجوان آئے بھی تو کیا فرمائیں گے کہ جو لوگوں کے جو رویے ہوتے ہیں اس میں کیا ہماری موجودہ کیا مہنگائی ہے دخل ہے حالات ہیں یہی شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ آپ نے اوپر اور نیچے کا فرق رکھنا ہے لوگوں میں؟ اس میں دیکھیں راضیہ کہ عمومی طور پر جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ رویے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ رویے ہم خود بناتے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے ہمارے تعلیمی ادارے ہوں یا جو رہن سہن ہے ہمارا یا گھر کی جو تربیت ہے اس میں ہم نے چھوٹے بڑے اونچ نیچ اور طبقاتی نظام تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کس طرح کا ہے کہ امیر کے لیے پھر ایک سسٹم ایجوکیشن کا الگ ہے غریب کے لیے الگ ہے. تو یہ طبقاتی سسٹم میں جب ہم بڑھ گئے ہیں تو ہم نے ذہنی طور پر بھی لوگوں کو بھی اس طرح سے طبقاتی سسٹم میں بانٹ دیا. حالانکہ مزدور کے لیے محنت کش کے لیے تو یہ کہا گیا کہ وہ تو خدا کا دوست ہے کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ خدا کا دوست ہے اور جو حق حلال کی کمائی ہوتی ہے یعنی جو محنت اور مشقت اور خون اور پسینے کی کمائی ہوتی ہے اس سے رزق حلال تو عین عبادت ہے. تو ہم اور آپ اگر ان تمام لوگوں کو جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ ایسا ہے نہیں جس طرح سے ایک گھر وہی بنا کے دیتے ہیں جس گھر میں قیام پذیر ہوتے ہیں سب تو بات ختم ہو جاتی ہے نا کہ جس گھر کی آپ شان کے اوپر بڑا کر رہے ہوتے ہیں اس گھر کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی بنیاد اور نہ صرف ان کا بلکہ جو گھر کے اندر چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں لیکن آغاز میں نے کہا نا کہ بنیاد اسی سے ہوتی ہے. بالکل تو تمام چیزیں جو ہم استعمال کی کوئی چیز ہم نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی ہے نہ ہمیں یہ ہنر آتا ہے. ایک اتنا خوبصورت ہمارے پاس فرنیچر ہے یہ اگر کارپینٹر وہ بڑا ہی نہ ہو تو ہمیں کہاں سے یہ اتنا خوبصورت جو گھر کی ہم تزئین و آرائش کرتے ہیں. اسی طرح سے کچن کے اندر جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں چاہے وہ لوہار کرے مشینوں پہ کرے یا ہاتھ سے کرے تو یہ تمام اسکلڈ لوگ ہیں جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کسان ہے جو کسان سبزیاں اگاتا ہے جو کسان پھل اگاتا ہے جو کسان اناج اگاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہم شہر میں رہنے والے لوگوں کو میسر ہیں وہ دن رات گرمی شدید گرمی کے اندر بھی وہ جاتا ہے. اب یہ گرمیوں کا موسم میں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی ہم اور آپ آرام سے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں اگر ایئر کنڈیشن نہیں ہے تو کم از کم چھاؤں میں پنکھا چلا کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تپتی دھوپ کے اندر وہ گندم کی کٹائی کر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر ملک کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اگر وہ صرف اپنے لیے پیدا کرے تو پھر باقی لوگ کہاں جائیں گے کیسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات کو جوڑ دیا ہے. اگر یہ ضروریات نہ ہو نا تو انسان کے وہ اپنے جیسا سمجھے یا قدرت اور زمین کی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کا پورا نظام بنایا تو اسی طرح سے جوڑ دیا ہے کہ اگر
ہمیں ان مزدوروں کی ضرورت نہ ہو نا تو ہم ان کو پوچھیں گے بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان ضرورتوں کو جوڑ دیا ہے کہ کبھی آپ دیکھیں کہ پھر ہم ان لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں کہ ہاں آپ ہم آئیں ہمیں کام کر کے دے دیں، لیکن پھر یہ کہ جو رویہ آپ نے کہا کہ ہمیں انہیں ڈیو رسپیکٹ کو دینی چاہیے. اگر وہ کام، کیونکہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کام سے جو محنت سے کام کرتا ہے، جو ہاتھ کے ہنر سے کام کرتا ہے، جو خون پسینہ بہا کر کام کرتا ہے، وہ زیادہ عظیم ہے. اس کی ہمیں زیادہ اور تعظیم کرنی چاہیے، اس کا اور زیادہ عزت اور احترام سے ہمیں اس سے پیش آنا چاہیے. کیا ہے یہ میٹھی بات کرنا بھی تو صدقہ ہے نا. ہمارے نبی نے تو یہ بھی کہا نا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہم بات کریں. اخلاقیات تو ہماری یہ ہے کہ باقی اگر کسی مقام اور مرتبے والے شخص سے، کسی عہدے والے شخص کے ساتھ، کسی مالدار شخص کے ساتھ اگر ہم نے بڑے اخلاق کے ساتھ بات کر لی تو کمال تو کوئی نہیں کیا ہم نے. کمال تو ہم تب کریں گے کہ جب ہم اپنے نیچے دیکھیں اور وہ تمام لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چھوٹا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی ہم اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر ہم بات کریں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آئیں جس طرح سے ہم باقی لوگوں سے پیش آتے ہیں، تو یہ فرق مٹ جائے گا اور وہ بھی بڑی دل جمعی کے ساتھ کام کریں گے. اور اس میں ایک ساتھ کھانا کھانا بھی ہے، کھانا کھانا بھی اس میں شامل ہے. بالکل. اس میں تو ویسے تو آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اسلام سے قبل تو غلام کا تصور تھا، اب تو خیر مزدور کا تصور ہے نا کہ اجرت دی جاتی ہے. اب تو اجرت دی جاتی ہے کہ آپ جس سے کام کرواتے ہیں کم از کم اس کو مزدور سمجھ کر اس کو اس کی مزدوری کم یا زیادہ دیر یا سویر دے دیتے ہیں. لیکن اس وقت تو تصور یہ تھا کہ غلام تھا، آپ نے خرید کر لائے، آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرتا تھا، نہ آپ اس کو اجرت دیتے تھے. آپ کی مرضی تھی کہ آپ اس کو 2 وقت کا کھانا دیں یا نہ دیں، یہ بھی آپ کی مرضی تھی. آپ اس کو پہننے اوڑھنے کے لیے دیں یا نہ دیں، یہ بھی آپ کی مرضی تھی. اور اگر آپ ان سے کوئی کام کریں، اگر وہ کھانا کھا رہا ہے لیکن آپ کا حکم ہوا تو وہ آدمی بیچ میں کھانا چھوڑ کر بھی وہ آپ کا کام کرے گا. تو اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ. آپ دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کتنا بڑا خوبصورت کہ ان کا ایک غلام ایک مرتبہ ان کے ساتھ گیا اور آپ نے جا کر 2 جوڑے خریدے کپڑوں کے. تو غلام کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کپڑا جو تھا وہ زیادہ مہنگا تھا اور دوسرا کپڑا جو تھا وہ تھوڑا ہلکا تھا. ہم بھی جاتے ہیں تو خریدتے ہیں کپڑے. تو غلام کہہ رہا ہے کہ میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ جو مہنگا کپڑا ہے وہ مولا علی نے اپنے لیے لیا ہوگا اور جو سستا کپڑا ہے، جو ہلکا کپڑا ہے وہ میرے لیے لیا ہوگا. کہہ رہا لیکن میری حیرانی اس وقت دیکھنے کی تھی کہ جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو مہنگا جوڑا تھا خریدا تھا وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے میں نے خریدا اور جو کم پیسوں والا تھا وہ میں نے. تو یہ آپ نے دیکھے نا کہ یہ رویہ ہے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کہ نہ صرف زبانی طور پر نہیں کہا، آپ نے وہ عملی طور پر کر کے دکھایا. تو ہمیں اسلامی تعلیمات جو ہم اصل تعلیمات ہیں اسلام کی، اس کو جب ہم بھول جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں ہمیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. آج کی نوجوان نسل بہت زیادہ باخبر ہے. آج کی نوجوان نسل چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ان کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو وہ استعمال اس حوالے سے کریں کہ اس پہ غرور اور تکبر نہ کریں. کیونکہ غرور اور تکبر صرف مال و دولت پر نہیں ہوتا، جاہ و حشم پر نہیں ہوتا. غرور اور تکبر صرف حسن اور خوبصورتی یا جوانی اور طاقت پہ نہیں ہوتا. غرور اور تکبر آپ کا اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ علم ہے، کہ آپ سمجھیں کہ میرے پاس علم زیادہ ہے تو میں سب سے زیادہ کوئی افضل ہوں، اعلیٰ ہوں. تو غرور اور تکبر تو کسی بھی صورت میں کسی بھی حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم جتنا زیادہ آتا ہے انسان کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. تو اگر علم آنے کے بعد اگر اکڑ آ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ کیونکہ علم پھر عمل کے بغیر بیکار ہے. لیکن اسی کے ساتھ تو تکبر تو وہ چیز ہے نا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ جہاں اگر عروج ہے تو پھر ہر عروج کو زوال بھی ہے. بڑا خوبصورت، کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ بھی کویسچنز آتے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. ٹاپک ایسا ہے کہ جہاں میں نے کیونکہ جب دور حاضر کیا معاشرتی رویوں کی، بے حسی کی ہم بات کرتے ہیں، وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ماسیاں ہیں، میڈس ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں گھروں میں، لیکن آج کل واقعات آ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے استری سے جلا دیا گیا ہے، فیس ٹارچر کر دیا گیا صرف اس بات پر کہ فلاں بچی نے، یعنی اگر اس سے کپڑے جل گئے تو اس وقت اس کو جلا دیا گیا ہے، کوئی اور بات ہو گئی. لیکن ضروریات بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. اس طبقے کے لیے کیا کہیں گے جو چھوٹے بچے، ایک تو ویسے لیگل ہے نہیں یہ چیزیں، رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر چائلڈ لیبر کی طرف ہم آتے ہیں تو وہ لوگ بھی جو فیملیز چھوڑ دیتی ہیں ایک سے دوسرے شہر میں، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں نازیہ، یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، نہ صرف یہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے بلکہ چونکہ غربت کی لکیر سے ہم بہت زیادہ نیچے زندگی، اسٹریٹ چلڈرن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ ماں باپ جو ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بازار میں بیچنے تک کے لیے آ جاتے ہیں. اس طرح کے بھی واقعات ہمیں سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، ٹی وی چینلز کے ذریعے آتے ہیں. ایک اور اس سے بھی بڑا مسئلہ وہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی بانڈنگ لیبر ہے، کہ بہت سارے جو ہمارے پاس بھٹے، جو اینٹوں کے بنانے والے بھٹے ہیں، وہاں پر نہ صرف وہ بچے بلکہ پورے خاندان
کئی سالوں سے ان کے پاس کام کر رہے ہیں لیکن ان کا قرضہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. وہ مقروض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا قرضہ نہیں ہوگا آپ کی پوری نسلیں ہمارے پاس کام کریں گی اور مفت میں کام کریں گی. تو بانڈنگ لیبر اس حوالے سے بھی قانون سازی ہے لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اس قانون پر ہم عمل کس طرح سے کرائیں. یعنی اعلانات ہوتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو اس میں ہمارے جو مزدور یونینز بھی بنی ہوئی ہیں, جمہوری دور کی ہم بات کرتے ہیں, اور پارٹیز میں بنی ہوئی ہیں, پارٹیز میں لیبر ڈویژنز تمام میں بنی ہوئی ہیں. تمام جو سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی بنائی ہیں. سول سوسائٹی بڑا اس پہ کام کرتی ہیں. تو لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پھر آخر کمی کہاں ہے, خلا کہاں پیدا ہے کہ پھر یہ مسائل. اچھا, پھر یہ مسائل صرف یہ پاکستان میں نہیں ہیں, یہ پوری دنیا میں اور انٹرنیشنل عالمی یوم مزدور ہے. اور پھر شکاگو کے شہیدوں نے جو 1886 میں انہی کی یاد میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی. اس وقت تو کئی گھنٹے مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا نا, تو انہوں نے بڑی بیش بہا قربانیاں بھی دی اور بڑا پرامن ان کا احتجاج تھا. جو گولیاں برسائی, وہ لال جھنڈا تو یوں ہوا کہ انہوں نے گولیاں اتنی برسائی گئی کہ وہ سفید کپڑا جو لال ہو گیا. تو اس کے بعد یہ علامت نشانی آ گئی انقلاب کی. تو ان لوگوں کی مرہون منت تھی کہ اب یہ ہوا کہ ایک مزدور کے لیے 8 گھنٹے کی جو کام کرنے کا اوقات کار ہیں وہ ہیں. لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہ ایسا ہے کہ وہاں سے 8 گھنٹے سے زیادہ لیے جاتے ہیں, کیونکہ 3 شفٹیں ہوتی ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پہ 2 شفٹیں یعنی 12 گھنٹے بھی کام کراتے ہیں. پھر چھٹی کا کوئی تصور اس پہ نہیں ہوتا تھا. پھر کم سے کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے یہ نہیں ہوتا تھا. آج پھر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس تھوڑا سا اس میں اور بھی تفریق یہ پائی جاتی ہے, کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ جو لوگ گھروں پہ خواتین کام کرتی ہیں, بہت سارے کارخانے ہیں, فیکٹریاں, وہاں پر خواتین کام کرتی ہیں, تو وہاں پر بھی ایک بڑا واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے کہ مرد جو لوگ ہیں, جو مزدور ہے مرد, اس کی اجرت میں, اور خاتون جو کام کر رہی ہوتی ہے, کام حالانکہ وہی کرتی ہے اور بلکہ کہیں زیادہ اس سے اچھا کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ان کی اجرت میں فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ مرد ہے تو اس کو اجرت زیادہ دی جاتی ہے, اگر کوئی خاتون کام کرتی ہے تو اس کو اجرت کم دی جاتی ہے. یہ ناانصافی ہے. تو یہ ہمارے پاس ہے اور بڑا ملک کی اکنامی میں خواتین کا بڑا اہم کردار ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر, بڑے بڑے یہاں تک کہ بڑے بڑے ادارے وہ خواتین چلا رہی ہوتی ہیں. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں خواتین نے اپنے آپ کو نہ منوایا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جنگی جہاز GD پائلٹ وہ بھی خواتین ہیں. پاکستان میں پہلی یہ مثال ہے, حالانکہ دنیا میں کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ خاتون کو جنگی جہاز اڑا رہی ہو. تو پاکستان کی خواتین کے اندر بہت زیادہ ایک تو حب الوطنی کا, محنت کا, اور پھر گاؤں دیہات میں آپ چلے جائیں کہ جو ہم گاؤں دیہات میں کسان کی بات کرتے ہیں یا پھر ہم جو ہاری ہوتے ہیں وہ ان کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پر تو سب سے زیادہ حصہ تو ان خواتین کا جو کام کر رہی پانی بھر کے وہ لاتی ہیں, سر پر ساری, اگر مویشی اگر ان کے پاس ہے تو ان مویشیوں کے, آپ جب ہم کہتے ہیں کہ مزدور یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی ہے اور وہ اتنی, لیکن دیکھیں خواتین کے سروں پر بہت زیادہ کہ وہ اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں, اپنے گھروں کو بھی سنبھالتی ہیں, اپنی نسلوں کی پرورش بھی کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار کام بھی کرتی ہیں. تو آج کے اس دن کے موقع پر تو ہم تمام جو دنیا کے مزدور ہیں ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں, اور یہ تمام لوگوں کو ہم یہ گزارش بھی کریں گے کہ جو لوگ بھی جس طرح کے بھی مزدور آپ کے ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ خاص طور پر گھروں سے یہ تربیت ہونی چاہیے, تعلیمی اداروں سے یہ تربیت ہونی چاہیے کہ ان کی عزت و تکریم کریں ہم, اور داد و تحسین کے ساتھ, اور ان کی جو جائز اجرت بنتی ہے وہ ان کو ہم دیں. اگر ایسا نہیں کریں, کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھیں نا کہ گھر میں ہم صفائی کر کے کچرا جمع کر کے رکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ کچرے والا آیا ہے, لیکن ایک طرف پھر دوسرا بڑا خوبصورت جملہ آیا, تو وہ جب بچے نے کہا کہ کچرے والا, انہوں نے کہا کہ نہیں کچرے والا نہیں آیا, وہ صفائی والا ہے. کچرے والے تو ہم ہیں, صفائی والا ہے وہ تو صفائی کرنے والا ہے, کچرے والے تو ہم ہیں, کچرا تو ہم کرتے ہیں, کچرا تو ہم نے جمع کر کے رکھا ہے, وہ تو صاف کرنے کے لیے آیا ہے. تو وہ کچرے والا نہیں ہے, وہ صاف کرنے والا ہے, صفائی کرنے والا. بات ہو گئی نا, آدھا بھرا ہوا یا آپ پر ہے, آپ بولتے ہیں خالی ہے یا بالکل. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے, اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس طرح سے بات کرنی ہے. اگر ہم اس طرح سے کریں گے نا تو پھر ہمارے پاس عبدالستار ایدھی جیسے لوگ پیدا ہوں گے, کیونکہ ان کی والدہ نے جس طرح سے ان کی تربیت کی نا, تو وہ کہتے تھے کہ ان کو دیتی تھی کوئنس جمع کرنے کی, دیتی تھی کہ یہ ایک کوئن آپ کا ہے, ایک آپ نے کسی اور بچے کو دینا جو ضرورت ہے. یا اگر ٹفن بنا کے دیتی تھی کھانے کے لیے تو کہتی تھی کہ یہ اتنا کھانا ہے کہ اس میں سے آپ نے بھی کھانا ہے, لیکن آپ نے کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر کے کھانا اس کے ساتھ. لیکن آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں, مائیں کہتی ہیں کہ نہیں کسی اور کو نہیں دینا, یہ صرف آپ کو بنا کے دیا تو آپ نے کھانا ہے. تو جب اس طرح کی ہم تربیت گھر سے کریں گے تو معاشرے میں پھر وہی رویے آئیں گے. پھر ہم کہیں گے اہم سوال جیسے کہ آپ, کیونکہ اس پہ ہم نے بات کی تھی لیکن وہ وہیں رہ گئی نا چیز, اتنی باتیں آج کے موضوع پہ کرنے کی, کہ جو میں نے چائلڈ لیبر کی بات کی تھی, گھروں میں جو بچوں کو رکھا جاتا ہے, ان پہ جو لوگ ٹارچر کرتے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے دیکھیں نا کہ اول تو یہ لوگ رکھتے کیوں ہیں. سب سے پہلے سوال ایک تو یہ کہ لوگ مجبور ہیں, انہوں نے تو آئے وہ اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کر دیا, وہ تو ان کی تو مجبوری تھی, لیکن آپ نے اپنے پاس کیوں رکھا؟
آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں, آپ تو پے کر سکتے ہیں, آپ تنخواہ دے سکتے ہیں, لیکن ہم نے وہ دونوں بچوں کو چیزوں پہ بات کی نا جی کہ جس نے رکھا اس کے بعد جس نے اس کے رکھا, وہ تو مجبوری میں بیچارہ وہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہ تو یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تو اس نے تو مجبوری کے تحت آپ کے پاس لایا, وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہم اگر اپنے پاس اس بچے کو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کو کھلانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, تو آپ اس بچے کو صرف اپنے پاس رکھیں اور جب تک ہمارے حالات بہتر ہیں صرف آپ اس کو 2 وقت کی روٹی دیں, آپ کا کام کرے گا. تو وہ پھر اس لالچ میں رکھتے ہیں کہ اس کو تنخواہ تو دینی نہیں ہے, لیکن ہم نے صرف اس کو 2 وقت کا روٹی دینی ہے, اور کھانا بھی وہ کون سا دینا ہے جو ہم سے آپ میں سے بچ جاتا ہے. ایک عمومی طور پر ہمارے پاس یہ بھی رویہ ہے نا کہ گھروں کے اندر اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو افطار ہم اتنا بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پہلے نہیں بانٹتے ہیں, پھر جب بچ جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ ہاں کسی کو دے. کانسیپٹ ہے یہ ظلم ہے نا, یہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن افطار کا کیونکہ ٹائم بھی ابھی تو بہت ابھی یہ نہیں ڈرا نہیں رہی میں, لیکن اس وقت میں بولتی ہوں سیگمنٹس اور چیزیں ہوتی ہیں, وقت کم ہوتا ہے. مناہل بسم اللہ کیجیے, آپ بھی نعت سنائیں. ماشاء اللہ, بسم اللہ کیجیے. میں تو خود ان کے در کا گدا ماشاء اللہ. میں تو خود ان کے در کا گدا اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں, ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں, ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں. ان کی منزل ہے خاک مدینہ, ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, جزاک اللہ. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان, فیض رمضان.